ٹھیک ہے رہنے دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی اللہ خالق و مالک کے لیے ہے. اس نے پوری کی پوری انسانیت کو پیدا فرمایا. اس کے پیدا کرنے کے بعد اس کے کھانے کا، اس کے پینے کا، اس کے رہنے کا بندوبست بھی فرمایا. ان گنت، لا تعداد، بے حد و حساب کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء، حبیب کبریا، آمنہ کے لال، پیکر حسن و جمال، امام المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب بابرکت عظمت والی اور پیاری کتاب قرآن مجید کی سورہ قلم سے میں نے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم اور اس سے لکھے جانے والی تحریر کی قسم اٹھائی اور قسم اٹھا کر جسے فرشتے لکھ رہے ہیں فرمایا اللہ کے فضل و کرم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانے یا مجنون نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانے یا مجنون نہیں ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بہترین اخلاق کے اعلیٰ مقام پر، اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض اور اجر و ثواب کا سلسلہ ختم ہی نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیوانہ کہنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عقل مند سمجھنے والے بہت جلد اس بات کو
جان لیں گے کہ دیوانہ کون ہے اور عقل مند کون ہے۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ آئیے میں آپ کو آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کرواتا چلوں۔ کافروں نے، مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیوانہ، نعوذ باللہ دیوانہ کہا، لیکن اللہ کی قسم چشم فلک نے اتنا پیارا اور اتنا سونا دیکھا ہی نہیں جتنے میرے آقا نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا سے بڑھ کر کوئی دنیا کے اندر حسن و جمال کا مقابلہ نہیں رکھتا۔ سیدنا عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فطرتاً بدگو نہ تھے، نہ تکلفاً بدگوئی کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازاروں کے اندر آوازیں نہیں لگاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف دیتا، کوئی برائی کرتا تو برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیتے۔ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو معاف کرنے والے تھے، اللہ اکبر، درگزر کرنے والے تھے، معاف کر دیا کرتے تھے، کبھی آپ نے بدلہ نہیں لیا، ہر ایک کو معاف کر دیتے تھے۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق تھا۔ جو آپ کے پاس ہی نہیں آیا، جو آپ کے قریب ہی نہیں آیا، جس نے آپ کی شان کی پڑھا ہی نہیں ہے، دیکھا ہی نہیں ہے، وہ انسان کیا جانے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی شان ہے، کتنا مقام ہے۔ محترم سامعین، لوگ تو چہرہ دیکھ کر پہچان جاتے ہیں۔ میانی بیٹا دروازہ بند کر دیں، کنڈی لگا دیں۔ لوگ تو چہرہ دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ یہ آدمی سچا ہے یا جھوٹا ہے، ایمانت دار ہے یا خائن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے آقا کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا، اتنا پیارا تھا، اتنا دل نشیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر کوئی بھی شخص جھٹلا نہیں سکتا تھا، اور اللہ کے نبی کو دیکھ کر کوئی شخص جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ میں آئے تو لوگ آپ کی طرف دوڑ پڑے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول آگے، اللہ کے رسول آگے، اور اللہ کے رسول آگے۔ چنانچہ میں بھی لوگوں کے ساتھ آیا کہ دیکھوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح ہیں۔ فرماتے ہیں پھر جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک میں نے اچھی طرح دیکھا تو میں پہچان گیا، اور میں نے فیصلہ کر لیا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اندر نہ چابی پڑی ہے، اوپر تالا کھول دو، سائڈ تے چابی پڑی، مہمان جی آئے۔ فرمایا میں نے اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا۔ اور سب سے پہلی بات جو آپ نے کہی تھی، وہ لوگوں مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ، کون سی چابی ہے بھائی؟ مدینہ منورہ میں کھل گیا یار، ایس سائڈ تے اندر بڑھے گا، ادھر نال پہ ہیں چابیاں، تالا بھی نال پہ ہے،
सज्जे हत्थ वे मिलिया ने मेरा वीर। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली जो बात कही, फरमाया अफ़शुस्सलाम वातिमुत्ताम वसिलुल अर्हाम सल्लू बिल्लैलि वन्नासु नियाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों सलाम फैलाओ, अफ़शुस्सलाम, सलाम नु आम करो, सलाम नु फैलाओ, वातिमुत्ताम, खाना खिलाओ, एक दूजे नु खाना खिलाया करो। फरमाया सल्लू बिल्लैलि वन्नासु नियाम, जब रात को लोग सो रहे हो, आराम कर रहे हो, उस वक़्त तुम उठ के अल्लाह के आगे सरबसजूद हुआ करो, नमाज अदा किया करो। क्या फ़ायदा इसका होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तदखुलुल जन्नत बिस्सलाम, अल्लाह तबारक व तआला सलामती के साथ जन्नत का दाखिला अता फरमा देंगे। और आओ तो सही, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को पढ़ के तो देखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई रहबर और रहनुमा कोई नहीं है। जो लोग आपको छोड़कर इधर उधर भागते हैं, उनमें ईमान की कमी है, उनके अंदर अकल की कमी है। और ऐसे पीर को छोड़कर वो किसी और को अपना रहबर और रहनुमा बना लेते हैं। अल्लाह की कसम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही प्यारी और अच्छी तालीम देकर गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को सोने के पानी से लिखा जाए फिर भी कम है। इतने सोने पीर को छोड़कर कोई पीर बनाना हमाकत कर लेता है। किसी ने किसी को पीर बना लिया है, किसी ने कहीं पीर बनाया हुआ है, किसी ने किसी गांव वाले को पीर बनाया हुआ है, किसी ने फलां को पीर बनाया हुआ है। आओ मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपको बतला रहा हूँ, इनको पीर बनाओ अपना, जो दोनों जहानों के सरदार हैं, खातिमुन नबिय्यीन हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कायनात के अंदर कोई भी नबी नहीं आने वाला। अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का तज़किरा कुरान मजीद के 22वें पारे के अंदर फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐलान फरमाते हैं, मा काना मुहम्मदुन नबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, और लेकिन वो अल्लाह के रसूल और तमाम नबियों को ख़त्म करने वाले हैं, यानी कि ख़ातमुन नबिय्यीन हैं।
وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جاننے والے ہیں، ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ یہ میرا آخری پیغمبر ہے، اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آنے والا۔ یاد رکھو، جس شخص کا ختم نبوت پر ایمان نہیں ہوگا اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اگر یہ ایمان نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، تو اس کا ایمان ہی نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا، نہیں، وہ کافر ہے، بے ایمان ہے۔ آسمان کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، زمین کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، چاند سورج ستاروں کی روشنی ختم ہو سکتی ہے، لیکن کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اللہ کے نبی آخر الزمان پیغمبر ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قیامت قائم نہیں ہوگی، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ میری امت کے کچھ قبائل مشرکین سے جا ملیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے کچھ قبائل مشرکین سے جا ملیں گے، اور فرمایا میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، 30 کذاب، جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے، جو دعویٰ کریں گے میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، 30 دعویٰ کرنے والے ہوں گے، حالانکہ میں نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والا ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، پھر بھی وہ جھوٹا دعویٰ کریں گے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھ سے اس مرتبے پر ہو جس پر ہارون موسیٰ علیہ السلام میں سے تھے، مگر فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، رسالت اور نبوت ختم ہو گئی ہے، اب میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی۔ یہ بات لوگوں پر شاد گزری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن مبشرات باقی ہیں۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ مبشرات کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا خواب اور وہ نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس آدمی کی ہے جس نے ایک مکان بنایا، اسے ہر لحاظ سے خوبصورت بنایا، مگر ایک کونے میں نہ ایک اینٹ کی وہ جگہ خالی چھوڑ دیتا ہے۔ لوگ اس کی چاروں طرف گھومتے ہیں، کوئی کمی نظر نہیں آتی، لیکن تعجب کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی؟ یہ ایک کونے میں اتنی خوبصورت عمارت بنائی ہے، اتنی پیاری عمارت کھڑا کیا ہے، تو اس کے کونے میں یہ اینٹ کیوں نہیں لگائی؟ وہ اینٹ میں ہوں، وہ نبیوں کا سلسلہ میں ختم کر دیا، میں نے ختم کر دیا، مکمل کر دیا، اور میں خاتم النبیین ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت اچھی گفتگو کرنے والے، بہت ہی پیاری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور ایسی تعلیمات ہیں جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ اسید بن حضیر جو ایک انصاری صحابی ہیں، فرماتے ہیں وہ اپنی قوم سے گفتگو کر رہے تھے، مزاح و مذاق کے ان کے درمیان چل رہا تھا۔ وہ انصار ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی کوکھ میں لکڑی سے مارا، انہوں نے کہا مجھے بدلہ دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ سے بدلہ لے لو۔ یہ فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے مجھے مارا تھا تب آپ کی جسم پر قمیض نہیں تھی، آپ کے جسم اطہر پر قمیض نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض مبارک اٹھائی
اور وہ اسے لپٹ گئے اور آپ کے پہلو مبارک کو بوسہ دینے لگے۔ انہوں نے چاہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قمیض اتاریں گے تو میں نبوت کی مہر کو چوم لوں گا۔ بدلہ لینے کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ نہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم مجھے چاہتے ہو مجھ سے بدلہ لینے تو لے لو۔ آپ نے اپنی قمیض مبارک ہٹا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سمجھانے کا طریقہ اتنا پیارا، اتنا نرم گو، ایک دیہاتی نا مسجد میں آ جاتا ہے اور مسجد میں آ کر پیشاب کر دیتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کو پکڑنے دوڑتے ہیں، مارنے کے لیے دوڑتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، چھوڑ دو، اس کو پیشاب کرنے دو۔ پیشاب کر کے وہ فارغ ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی پیشاب والی جگہ پہ پانی پھیر دو، اس کی پیشاب والی جگہ کو دھو دو، کیونکہ تم آسانی کرنے والے ہو، بھیجے گئے ہو، تنگی کرنے والے نہیں بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر اپنی بصیرت سے کام لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھایا اس کو پیشاب کر لینے دو، ایسا نہ ہو اس کے پیشاب کے چھینٹے ساری مسجد میں پھیل جائیں۔ ظاہری بات ہے ایک بنا پیشاب کر رہا ہے، اس کو اچانک سے جا کے کوئی پریشان کرنا شروع کر دے، وہ تو پریشان ہوگا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت و دانائی کی مثال قائم کر دی۔ اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جیسی بصیرت کسی کی بصیرت نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفیق اور مہربان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جینے کا، رہنے کا، زندگی گزارنے کا ہر ایک طریقہ آپ لوگوں کو سکھلایا۔ ہر شعبے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہنمائی کی۔ آپ نے سونے کی دعائیں بتلائیں، بیدار ہونے کی دعائیں بتلائیں، صبح و شام کی دعائیں بتلائیں، کپڑا پہننے کی دعائیں، چھینک آنے کی دعائیں، ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کی دعائیں، قدم بہ قدم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام کی تمام انسانیت کی رہنمائی فرمائی۔ لیکن ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑے ہیں اور فلاں کو پیر بنا رہے ہیں۔ کسی نے فلاں کو پیر بنایا ہوا ہے، کسی نے گھوڑے شاہ کو کبھی کی پیر بنایا ہوا ہے، کسی کا کاما والی سرکار پیر ہے، کسی کا دولے شاہ پیر ہے۔ وہ شکلوں کو بگاڑتا ہے، اس نے وہ شکلیں اس نے کیا بنائی؟ وہ پیر کیا ہے جو شکلوں کو بگاڑنے والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب ہمارے لیے نمونہ ہے تو پھر ہم کیوں ادھر ادھر بھٹکتے پھریں؟ کیوں جائیں؟ کیوں دوسروں کی طرف دیکھیں؟ کیوں دوسروں کو اپنا امام، مرشد اور پیشوا بنائیں؟ کیا آپ کی زندگی ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا آپ کی سنت ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو سمجھا ہے تو صحابہ اکرام نے سمجھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے تو صحابہ اکرام نے محبت کی ہے۔ ہم صحابہ اکرام جیسی محبت نہیں کر سکتے، جنہوں نے آپ کے سوا کسی کی طرف دیکھا نہیں، دیکھنا کیا سوچا تک نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سہل بن سعد عادی پوچھا کہ منبر نبوی کس چیز کا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس کے متعلق مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی باقی نہیں رہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا غم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پریشان ہو جاتے ہیں اور بیٹھے ہوتے ہیں، اتنا پریشان ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کے اندر۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کے ساتھ محبت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے رخصت کر چکے ہیں، جا چکے ہیں، اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت کر سکتے ہیں،
جا کے دے سکتے ہیں۔ کسی بھی جگہ سفر کر کے اسپیشل خاص طور پر جانا جائز نہیں ہے سوائے 3 جگہوں کے۔ فرمایا 3 جگہ ایسی ہیں جہاں سفر کرنا جائز ہے، باعث ثواب ہے، باعث برکت ہے۔ ایک مسجد الحرام یعنی بیت اللہ کی طرف، دوسری مسجد نبوی، اور تیسری مسجد اقصیٰ۔ ان 3 مسجدوں کی طرف سفر کر کے جانا دیکھنا جائز ہے ثواب کی نیت سے۔ باقی کسی کی طرف مسجد سیر کو جانا یہ جائز نہیں ہے۔ 3 مسجدوں کے سوا کسی کے لیے کہ جاوے نہ باندھے جائیں، یعنی سفر نہ کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ مجھے مل جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میری ملاقات ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ نفل نماز ادا کیا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیعہ بن کعب سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا اگر میرا ساتھ چاہیے پھر نفل نماز کے ساتھ کثرت پڑھا کرو، کثرت کے ساتھ نفل نماز پڑھا کرو۔ نوافل زیادہ پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استنجا اور وضو کے لیے پانی لایا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگو جو مانگنا ہے۔ تو میں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ ہم میں سے کوئی ہوتا کہتا اللہ کے نبی کل فلاں کوٹھی دلوا دیں، اللہ کے نبی مال دلوا دیں، اللہ کے نبی سونا دلوا دیں، فلاں چیز دلوا دیں۔ اور دیکھو محبت کو مانگا بھی تو کیا مانگا، اور اللہ کے نبی سے مانگا تو کیا مانگا۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی کل قیامت کے دن جنت کے اندر آپ کا رفاقت چاہتا ہوں، آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ اور کچھ؟ میں نے عرض کیا بس یہی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کچھ اور چاہیے اس کے علاوہ؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے بس آپ کی رفاقت چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنے معاملہ میں سجود کی کثرت کے ساتھ میری مدد کرو۔ یعنی کیا مطلب؟ تم کثرت کے ساتھ نفل نماز ادا کرو، سجدے زیادہ کرو، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ میرا ساتھ نصیب فرما دیں گے۔ آئے تو صحیح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرنے والے تھے۔ ایک قبیلہ مخزوم کی عورت کے معاملے، ایک چوری کے معاملے کے اندر وہ بڑی پریشان تھی۔ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اس کے عوض کے اندر یہ نہیں ہوگا کسی اور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ یہ بڑے خاندان کی عورت ہے لیکن چوری اس نے کی ہے تو اسے کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ انصاف کی مثال قائم کر دی اور فرمایا اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا، کسی کو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے کبھی انصاف کیا ہی نہیں ہے، ہم اس معاملے کے اندر دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ ایسی عدالتیں اگر دنیا میں قائم ہو جائیں تو آٹومیٹک دنیا کا سارا نظام ٹھیک ہو جائے، یعنی خود بخود ساری کا ساری کائنات ٹھیک ہو جائے۔ آج ہم عدالتوں کے اندر جھوٹ سنتے ہیں، جھوٹ کے سوا ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ وکیل بھی جھوٹ بول رہا ہے، جج بھی غلط فیصلے کر رہا ہے، مجرم اور ملزم بھی غلط بیانی کر رہا ہے، سارا کا سارا نظام ہی بگڑا ہوا ہے۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کو بہت پیارے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے بہت پیار کرتے تھے، اس لیے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفارشی بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی سفارش قبول نہیں کی۔ فرمایا اگر قبیلہ مخزوم کی عورت فاطمہ نے چوری کیا تو اسی کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ دیکھیں مثال قائم کر دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
اللہ سے دعا ہے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور ان کے احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ الحمد للہ رب العالمین، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کیا ہے؟ آپ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن مجید ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق پڑھوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھوں، تو وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے اور ترجمے کے ساتھ کرے۔ لیکن ہم نے کبھی قرآن مجید کو کھول کر نہیں دیکھا، ہم نے قرآن مجید کو پڑھ کر نہیں دیکھا، ہم اس طرف کبھی آئے نہیں۔ دن گزر گئے ہیں، مہینے گزر گئے ہیں، سال گزر گئے ہیں قرآن مجید کو کھولے ہوئے۔ اگر یہ صورتحال ہے تو پھر ہمارے اوپر مشکلات کیوں نہ آئیں، ہمارے اوپر وبائیں کیوں نہ آئیں؟ جب ہم نے اللہ کو یاد ہی نہیں کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل ہی نہیں کرنا، تو پھر مصیبتیں تو آئیں گی، پریشانیاں تو آئیں گی، رزق کی کمی تو ہوگی، مال کی کمی تو ہوگی، تکلیفیں آئیں گی، بیماریاں بھی آئیں گی۔ اس لیے آئیے، اگر آپ آسانیاں چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی آپ کامیاب ہو جائیں، دنیا کے اندر بھی آپ کو سکون مل جائے، کل قیامت کے دن بھی آپ کو سکون مل جائے، تو آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن پکڑ لیں۔ کیا مراد؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، میری سنت کو لازم پکڑو اور خلفاء راشدین کی سنت کو۔ فرمایا جو ان کے نقش قدم پر چلے گا وہ فلاح پا جائے گا۔ تو آئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں، جو انہوں نے کیا اس پر عمل کریں۔ انشاءاللہ ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے جو سنایا اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنا علما۔ اللہم اشف مرضنا ومرض المسلمین، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی،
لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.